واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 222۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے، تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے الصالح کا تعاقب کیوں نہیں کیا تھا؟ میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، خلت نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی، جوردیک نے کہا۔ پھر میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی، میں غلطی پر تھا۔ مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے، یہ کسی عیسائی بادشاہ کی، کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کریں گے، اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ خلت نے پوچھا، اور یہ بھی کہا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا سپاہی ہوں۔ مجھے ایسی جرات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، جوردیک نے کہا، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا ہوں، میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ ہمات کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتمد سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے، یہ ایک بڑا ہی نازک راز ہے۔ اسے کہنا کہ صلیبی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں۔ تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پر پہلے ہی حملہ نہ ہو جائے۔ اگر تم نے پیش قدمی کی تو ہمات کے راستے سے آنا، میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ ناظرین، دوسرے دن جوردیک نے خلت، اس کے ساتھی اور حمیرہ کو رخصت کر دیا۔ ناظرین، صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونڈسر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ اس کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی، منظم نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ اس کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اس نے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں۔ اور ناظرین، ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں۔ یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھی۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا، بلکہ جوردیک جیسے سخت مزاج قلعہ دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنا آئے۔ ناظرین، خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردیک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس
محسوس ہوا، جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بھٹکے سے آیا ہو۔ اسے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ جوردیک کے پیغام نے اسے سکون تو دیا، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا، اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حمایت سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعات آ رہی تھی ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ در پردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ الصالح کے تمام حواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت کی اور من مانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ ناظرین، اسے جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس نے حاصل کر لی تھی۔ اس کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، 1174 کا دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی، اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق بات وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو، باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو عسکری اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ ناظرین، فوج کے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 223 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔